الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفیکٹ نیوز، میں ہوں منظور احمد رضا۔ جون ایلیا کا شعر ہے، حادثوں کا حساب ہے اپنا اپنا ورنہ ہر آن یہاں سب کی باری ہے۔ ناظرین، حادثات نے انرجی ڈرنکس اور فلیور جوسز کی شکل میں ہمارے خاندان، ہمارے گھروں کو اور خصوصی طور پر ہمارے بچوں کو بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ اب یہ حادثات کس شکل میں، کس کیفیت میں اور کس وقت رونما ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا اپنا حساب ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک عبداللہ کی، جو اس حادثے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ناظرین، عبداللہ 4 مارچ 1999 کو پیدا ہوتا ہے اور ایک متوسط گھرانے میں ایک بیٹے کی پیدائش پہ جس طرح کا ماحول ہو سکتا ہے تقریباً ویسا ہی ماحول وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ چلتے چلتے وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے والد صاحب اسکول ٹیچر ہوتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم پہ اپنا ایک کلینک بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ جب اسکول جانے لگتا ہے تو وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ کلینک پہ بھی آ جاتا ہے، اور میری کیونکہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی تو اس وجہ سے میں بھی گاہے بگاہے کلینک پہ چلا جاتا اور وہاں پہ عبداللہ سے بھی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور اس سے بات چیت بھی تھوڑا بہت چلتی رہتی۔ لیکن میں عبداللہ کے سب سے زیادہ کلوز اس وقت ہوا جب 9th کلاس میں عبداللہ تھا اور میں بھی اسی اسکول میں جوائننگ لے لی جہاں پہ عبداللہ پڑھتا تھا۔ اس کے والد صاحب وہاں پہ وائس پرنسپل تھے۔ میرے وہاں پہ گئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کے والد صاحب کو پنجاب گروپ آف کالج کی طرف سے آفر آئی اور وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اس کے بعد میں اور باقی جو ٹیچرز تھے وہ عبداللہ کے لیے بیک وقت ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ، FIA اس طرح کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کے والد صاحب اکثر و بیشتر ہم ٹیچر سے فون پہ یا جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ عبداللہ ہی کے متعلق بات کرتے رہتے۔ کرتے کرتے عبداللہ 9 سے 10 کلاس میں چلا جاتا ہے، اور جو لوگ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 کلاس، 10 کلاس، کلاس 1 سے لے کر PhD تک سب سے مشکل کلاس ہوتی ہے مینج کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بچے نے زندگی میں پہلی بار سینیورٹی دیکھی ہوتی ہے۔ وہ پورے اسکول میں سب سے سینئر ہوتا ہے، اسے اس چیز کا زوم ہوتا ہے کہ میں سب سے سینئر ہوں اور چند ماہ بعد میں اسکول سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں نے کالج چلے جانا ہے، بے شمار وہ خواب سجا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایج کے اس حصے میں چلا جاتا ہے جہاں انسان کے اندر بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کر اسے ایک ایکسٹریمسٹ بنا دیتی ہیں۔ وہ وہاں پہ بھی جو کام بھی کرتا ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ کرتا ہے۔ عبداللہ کی بدقسمتی یہ دیکھیے کہ وہ جن دوستوں کے ساتھ مل بیٹھا وہاں پہ یہ ایک انرجی ڈرنک سٹنگ یہ پینے کی لت پڑ گئی۔ وہ 1 سے شروع ہوئے، 1 سے 2 پہ گئے، 2 سے 4 پہ گئے، یہاں تک کہ ضد لگ جاتی اور وہ دو اور کبھی 2 سے زائد دوست مل کر بیٹھتے اور اس چیز پہ ضد کرتے کہ کون زیادہ انرجی ڈرنکس پی سکتا ہے۔ وہ بات 1، 2، 4 سے چلتی چلتی 8، 10، 12 تک پہنچ جاتی ہے، اور جبکہ ہم ٹیچرز اور پیرنٹس ہم مل ملا کر صرف نمبرز 2 کم ہو گئے ٹیسٹ میں اور 2 نمبر زیادہ ہو گئے، ہمارا سارا فوکس صرف نمبرز کی طرف رہتا۔ چلتے چلتے 10 کلاس بھی کلیئر ہو جاتی ہے اور اس بچے کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ 10 کلاس کلیئر کرنے کے بعد وہ فرسٹ ایئر میں FSC میں داخلہ لے لیتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ والدین اس سے پوچھتے ہیں لیکن وہ بار بار ٹال دیتا ہے، یہاں تک کہ جب بات پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ کی شوگر کا لیول 500 پوائنٹ سے اوپر، اور یہ گزشتہ کافی دیر سے اس طرح چل رہا ہے۔ اب وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے فرسٹ ایئر کا سال اسی ٹریٹمنٹ میں گزر جاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بجائے بہتر ہونے کے مزید بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، گردوں کا علاج بھی شروع ہوتا ہے۔ بالآخر وہ چند ماہ تک اسی کشمکش میں رہتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 5 فروری 2021 کو وہ پچھلے ٹائم جس ٹائم میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس سے 4-5 کا ٹائم ہے، شاید اس کے آگے پیچھے وہ فوت ہو جاتا، اور 6 فروری کو منو مٹی تلے سو جاتا۔ کہنے کو صرف ایک عبداللہ ہے جو اس دنیا سے گیا، لیکن وہ اپنے والدین کی کمر توڑ گیا۔ وہ اپنے پورے گھر والوں کے لیے کو وہ نقصان دے کر گیا جس کی بھرپائی وہ ساری زندگی نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنے پیچھے بہت سے سبق چھوڑ گیا، وہ اپنے پیچھے بہت ساری سسکیاں چھوڑ گیا، لیکن وہ تو جس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا، لیکن کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟
کیا اس کی لکھی تھی ہم یہ کہہ کر چپ ہو جائیں؟ کتنے عبداللہ ہم اپنے اسی طرح حکومتی بے حسی کی بینڈ چڑھاتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ حکمرانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ یہ جتنے بھی میرے کچھ ماہرین تھے جو میڈیکل کے شعبے سے تھے، جن سے بھی میری بات ہوئی، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی انرجی ڈرنک صحت کے لیے فائدہ مند تو کبھی بھی نہیں، لیکن یہ جو اسٹنگ جو ہمارے بچے پی رہے ہیں، یہ سارے انرجی ڈرنکس میں سب سے گھٹیا یہ، اور ہمارے بچے بڑے فخر کے ساتھ اس کو پی رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ فلیور جوس جو زہر اگر بچے کو ایک لمٹ مقدار میں دیا جائے تو شاید وہ کسی وقت فائدہ بھی کر جائے، لیکن یہ جو فلیور جوس ہم بچوں کو پلا رہے ہیں یہ زہر سے زیادہ نقصان کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دودھ پیتے بچوں کو فیڈر میں ڈال ڈال کر وہ جوس پلا رہے ہیں. ہم اپنے سکولز میں یہ دوسرے کولڈ ڈرنکس، پیپسی، کوک، اس طرح کو تو بین کر دیتے ہیں، لیکن یہی ڈبے میں بند جوس ہم زہر وہ بچوں کو ضرور پلاتے ہیں. لیکن کیا ہم حکومتی بے حسی پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ کیونکہ اس کو روکنا حکومت کا کام ہے. حکومت کیوں روکے گی؟ کسی حکومتی اہلکار جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا اعلیٰ لیول کی بیوروکریسی، ان میں سے کسی کے بچے نے پوری زندگی پاکستان میں بنا ہوا کوئی انرجی ڈرنک، کولڈ ڈرنک یا یہ بند فلیور کوئی کبھی زندگی میں استعمال نہیں کرنا، نہ اس نے کیا ہے، نہ کرنا ہے، نہ آئندہ کرے گا. ان کے بچوں نے رہنا باہر، پڑھنا باہر، کھانا پینا انہوں نے امپورٹڈ، وہ اس پہ توجہ کیوں دیں گے؟ دوسرے نمبر پہ ہم اپنے کتنے عبداللہوں کے خون سے ان سرمایہ داروں کی پیاس بجھائیں گے؟ کتنے عبداللہ اسی طرح قربان کرتے رہیں گے اور ان تاجروں کا پیٹ بھرتے رہیں گے؟ ہم تو اس دین کے پیروکار تھے جس میں یہ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہمیں تو آکسیجن بھی فری بہتر نہیں ملتی. ہم دودھ پیدا کرنے میں چوتھا یا پانچواں بڑا ملک ہے. 1 لیٹر دودھ پورے ملک سے کہیں خالص نہیں ملتا. آپ اپنی مرچ سے لے کر، نمک سے لے کر، ہلدی سے لے کر، ادرک، دنیا کی کوئی ایک چیز ثابت نہیں کر سکتے جو آپ کو خالص ملتی ہو. حکمرانوں نے تو کچھ نہیں کرنا، سرمایہ داروں نے صرف اپنے پیٹ بھرنے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہماری اس پروڈکٹ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یا کتنی زندگیاں جا رہی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے عبداللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کتنوں کا ذہنی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، کتنی کوئی جسمانی صحت خراب ہو رہی ہے. ان کو اس چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں. لیکن ہمارے تو بچے ہیں، نہ ان بیوروکریٹس نے ادھر رہنا، نہ ان کے بچوں نے ادھر رہنا، نہ حکمرانوں نے ادھر رہنا، نہ ان کے بچوں نے ادھر رہنا، نہ ان سرمایہ دار اور تاجروں صنعتکاروں کے بچوں نے ادھر. انہیں یہاں پہ صرف کاروبار کرتے ہیں، کھانا پہننا سارا کچھ تم کا باہر کا. تو کیا اب ہم انہی کے سپرد کر دیں گے اپنے بچوں کو، یا ہماری بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو یہ زہر پینے دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو وہ فلیور والا جوس لاتے ہیں، ڈالتے ہیں فیڈر میں، کیوں دے دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے گھر میں اس بچے کو جو 20، 30، 40 روپے کا ایک جوس کا ڈبہ لا کر پلا دیتے ہیں، ہم وہ 20 روپے کا ایک سیب لا کر اسے جوس نکال کر کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم جو مینگو فلیور اسے لا کر 50 روپے کا پلا دیتے ہیں، ہم وہ 20، 30 کا ایک مینگو لے کر اس کا جوس بنا کر اسے کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم بھی تو ذمہ دار ہیں. ہم بھی ریڈی میڈ چاہتے ہیں، بس ایک فلیور لاؤ اور لا کر بچے کو دے دو. مشقت ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ عبداللہ جو بچے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی اس بے وقوفی کی وجہ سے صرف ایک آپ نہیں جاتے، یہ آپ کی زندگی نہیں جاتی، آپ کی زندگی کے ساتھ بہت سی زندگیاں منسلک ہوتی ہیں. آپ نہیں جاتے، ایک عبداللہ نہیں جاتا، وہ پیچھے اپنے والدین کو بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے. یہاں پہ صرف ان کی یوں سمجھ لیں کہ روحوں کے بغیر ایک چلتی پھرتی لاشیں چھوڑ جاتے ہیں پیچھے. یہ آپ کے ساتھ، آپ کے بہن بھائی، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. خدا رہا ان انرجی ڈرنکس، ان فلیور جوسز، کولڈ ڈرنک سے اپنا خود بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. ٹیچر سے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بھائی آپ اپنی کنٹینز پہ ختم کرو ان چیزوں کو. کیوں 10-10 روپے کے وہ فلیور جوس لا کر 10-15 کا 30 میں بیچ کر 10-15 کمانے کے لیے لوگوں کے بچوں کی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ ختم کرو اس دندے کو. ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے کہیں میں باہر بھی نہیں جا سکتے، ہمیں تو کوئی ویزا بھی نہیں دے گا. تو اپنے بچوں کا خود خیال کرو. نہ حکمرانوں نے کرنا ہے، نہ تاجروں نے کرنا ہے، نہ صنعتکاروں نے کرنا ہے. انہوں نے صرف اپنے پیٹ بھرنے ہیں اور امپورٹڈ شے کھا کر گزارا کرنا ہے.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا، اپنے متعلقین، متعلقات کا اور اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اسپیشلی عبداللہ کے لیے دعا استغفار کر کے، اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے. اللہ حافظ.